لیں جی، پانی پی لیا ہم نے، تو اپنی گفتگو کا سٹارٹ پھر جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے کرتے ہیں ان حسین نظاروں کے ساتھ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آلو کا حال بتایا، مٹر میں نے بڑے سستے خریدے، تو یہاں سے مٹر 200 سے 300 روپے کے جی ہول سیل میں جاتا ہے۔ اسی طرح آلو یہاں سے بہت مہنگا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آلو کی فصل بھی یہاں سے بہت مہنگی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جی، سردیوں کا پورا سیزن یہ آف رہتا ہے۔ یہاں سے لوگ جو ہجرت کرتے ہیں وہ کوئی مانسیرا چلے جاتے ہیں، کوئی بالاکوٹ چلے جاتے ہیں، کوئی شنکیاری کی طرف چلے جاتے ہیں، کوئی مظفر آباد کی طرف، کوئی لاہور، پنجاب کے مختلف ایریاز میں چلے جاتے ہیں، کوئی کراچی چلے جاتے ہیں، تاکہ وہ اپنے سیزن میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے کوئی بہتر روزگار جو ہے نا تلاش کرتے ہیں۔ کئی عرصہ سے کچھ لوگ سردیوں میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اپنا کام کرتے ہیں، کوئی گارمنٹس کا کام کرتے ہیں، کوئی ٹھیلے لگاتے ہیں، تو مختلف کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اور اپنا یہ سیزن جو ہے نا گزار کر جو ہی سمر سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے تو پھر یہ واپس اپنے دیس کو پردیس سے واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی معلومات ہے وادی کاغان کی۔ جیسے میں نے کہا کہ انگریز دور سے لوگوں کو یہ جگہ ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو انگریز نے بہت کوشش کی، مختلف قسم کی لوگوں کو جو ہیں سپورٹ کی۔ یہاں پہ فصل کا بیج بھی دیا گیا انگریز کی طرف سے، ٹھیک ہے، باقاعدہ پمپ وغیرہ، کھاد وغیرہ، اوزار وغیرہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے، یہ تمام تر چیزیں انگریز نے جو ہے نا پرووائڈ کی مقامی لوگوں کو کہ یہ محنت کر سکیں، ٹھیک ہے۔ جس دور میں یہاں سڑک نہیں تھی، رسائی بہت مشکل تھی، اس دور میں میری معلومات کے مطابق کو پانی کے لیے تھوڑا بہت راستہ بھی بنوایا۔ تھوڑا سا یہاں پہ سلائڈنگ ایریا ہے تو میں نے خاموشی اختیار کی ہے۔ تو دوست بتاتے ہیں جی کہ ہم لوگ یہاں جو ہم نے تعلیم حاصل کی، اسی طرح بیٹھ کے کھیتوں میں پتھروں پہ، تو اگر کوئی آئے تو اس دور میں 10 روپے کی بھی بڑی ایک ویلیو ہوتی تھی۔ کوئی 10 مل جائیں، کبھی 50 مل جائیں، 100 مل جائے تو بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی۔ تو دوست کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ ایک جہاز گزرتا تھا، ٹائم کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا تھا، تو اسکول جانے کے لیے اسی جہاز کی آواز کو مد نظر رکھا جاتا تھا کہ بھائی جہاز ابھی گزرا نہیں ہے تو ٹائم نہیں ہوا۔ تو مجھے وہ دوست کہتے ہیں جی کہ وہ کون سا جہاز ہوگا؟ میں نے کہا جی میں تو نہیں جانتا، زمین سے 20-25 ہزار فٹ بلندی پہ اگر ایک جہاز اڑتا ہے تو مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کون سا جہاز ہے۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، اس کی آواز ایسی ہوتی تھی، وہ ایسے لگتا تھا جیسے لوڈر جہاز ہو۔ میں کہا جی بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، سادے لوگ ہیں، سادی گفتگو ہے آپ کی۔ تو یہ وادی کاغان کی تھوڑی سی معلومات آپ تک میں نے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور ایک میری بڑی ہمبلن گزارش ہے، جو لوگ ناردرن جی بی کہیں بھی جاتے ہیں، گلگت بلتستان میں آپ کو کہیں بھی ایک بیکاری نہیں نظر آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ میری چند سال پہلے ایک آدمی سے بڑے تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا تھا، اس کے بعد وہ پھر تلخی دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ جب میں نے سوچا کہ اس نے ٹھیک کہا، کہتا ہے جی کہ آپ 10 روپے دیتے ہیں، 10 سال ہمارا بچہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ آپ 50 روپے دیتے ہیں، 50 سال بچہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ میں کہا جی 50 سال تو آج کل عمر ہی نہیں ہے۔ کہتا جی میں نے ایک مثال دی ہے، بچے کا ذہن پڑھنے کی طرف نہیں ہوتا، پھر مانگنے کی طرف ہوتا ہے۔ آپ ہمارے بچوں کو بیکاری بنا دیتے ہیں۔ تو میری ہمبلن گزارش ہے تمام یہ ویڈیو دیکھنے والوں اور سننے والوں سے، آپ کہیں بھی جائیں کوشش کریں، خاص طور پہ
بچوں کو پیسے نہ دیں، بچوں کو پیسے نہ دیں. آپ کچھ اپنے پاس کھانے پینے کی چیز رکھ لیں جس کا ویٹ کم ہو، کوئی کھلونا رکھ لیں، غبارے رکھ لیں، پینسل رکھ لیں، شاپ رکھ لیں. اس طرح کی چیزیں بچوں کو دیں تاکہ بچوں کا جو ذہن ہے وہ مانگنے کی طرف نہ جائے. یہ میری آپ سے گزارش ہے. آپ بڑوئی کے پاس جاتے ہیں، پیالہ جھیل کے ارد گرد آگے بابو سر تک آپ کو انڈے بیچنے والے بچے، چائے بیچنے والے بچے، کہوہ بیچنے والے بچے ملیں گے، تھرمس پکڑے ہوتے ہیں. تو آپ ان کو پیسے نہ دیں. آپ کی مہربانی، جتنے آپ نے پیسے دینے ہیں آپ اتنے زیادہ ان سے انڈے 5 روپے مہنگا آپ انڈا ان سے پرچیز کر لیں کہ ان کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا کہ میرا سامان آج جلدی بک گیا، مجھے زیادہ پیسے بچے ہیں. نہ کہ آپ انڈے بھی نہ لیں، انہیں بھیک کے طور پہ، مدد کے طور پہ پیسے دیں. تو جہاں وہ 2 درجن انڈے سیل کرتا ہے وہاں پہ وہ 6 انڈے ڈالے گا کولر میں، تو اس کو پتہ ہے انڈے تو کسی نے لینے نہیں ہیں، تو ایسے ہی میری دیہڑی لگ جائے گی. اسی طرح چلاس میں میرے ساتھ واقعہ پیش آیا. میں کچھ دیر کے لیے رکا تو بچوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے، پیسے نہ دیے. تو پھر پچھلے سال بابو سر سلائڈنگ کی وجہ سے راستہ بند تھا، تو میں جو ہے کوستان داسو بے شام کی طرف سے جا رہا تھا. تو کوستان کی حدود میں تھا شاید، تو راستہ خراب تھا، وہاں پہ بچے کھڑے تھے، انہوں نے روکا کیونکہ بائک تو بالکل آہستہ تھی. میں رکا نہیں ہوں، انہوں نے میرے بیگ کو پکڑ کے کھینچا تو مجھے اچھا بھلا جھٹکا لگا، جس سے میرے باؤجی سٹینڈ جو تھا نا وہ ٹوٹ گیا. تو مجھے اتنی مشکل پیش آئی، بہت مشکل پیش آئی مجھے. تو یہ تمام تر چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، اگر آپ 100 روپیہ کسی کو دیتے ہیں، 200 500 کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ لوگ اتنا وقت نکال کے، ٹھیک ہے، اتنی رقم لگا کے وقت نکال کے آتے ہیں، تو 10 20 50 100 روپے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. مگر اس سے نقصان کتنا ہے آپ نے اس کا اندازہ ضرور لگانا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. جو میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ بچوں کو آپ نے خاص طور پر اس چیز سے دور رکھنا ہے کہ ان کی بھیک مانگنے والی عادت نہ پڑے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وادی کاغان کی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیگر جو میں نے گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کی، اگر اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمارا سفر جاری ہے. اللہ حافظ. لیں جی، مجھے ذرا تھوڑی سی گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی. میں نے برساتی اتاری ہے، اب یہ جیکٹ پہن لی ہے، گرم کیپ بھی اتاری ہے، یہ پہنی ہے. سفر کمال تھا جی، مشکل بڑی تھی. آپ کو یہ جنگل دکھاتا ہوں. یہ جنگل تھا، اوپر روڈ ہے سارا، ٹھیک ہے، بڑے بڑے گلیشیئر ہیں، یہ آبشار دیکھ رہے ہیں. یہ جنگل سے رات کو گزرتے وقت نا بڑا مسئلہ پیش آیا. ٹھیک ہے، حالانکہ لائٹ نہیں جلائی تھی، میں نے سختی سے منع کیا تھا، وہ بھی ایک حکمت تھی کہ لائٹ نہیں جلائی. ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ آواز آئی، پھر ایک جگہ پہ آواز آئی، پھر ایک جگہ پہ جہاں میں گر گیا تھا، برف کے اندر چلا گیا تھا، وہاں کسی نے میری دائیں سائڈ پہ کوئی ہلکا پھلکا پتھر نما کسی نے چیز ماری. ٹھیک ہے، یہ جنگل میں گزرتے ہوئے ذرا رات کو مسئلہ بنا تھا کیونکہ اندھیرا تھا. 7:45 بجے کا ٹائم تھا جب یہاں سے گزر رہے تھے. تو آپ کو پتہ، پھر ایڈونچر میں یہ چیزیں پھر پنجابی چ کہندے نے نا، گپ شپ پہ چلتا رہتا، کوئی چکر نہیں. نیاز بھائی کے کام چیک کریں جی. جوانی مستانی ہوتی ہے جی. پرندے نظر آئے، ان کے پیچھے بھاگ گئے ہیں. میں نے نہیں منع کیا. انسان اب پرندوں کو بھی پکڑ سکتا ہے، اندازہ لگائیں آپ.
تو سونی آبشار کے بالکل قریب قریب پہنچ گئے ہیں. آگے جا کے آپ کو سونی آبشار کا نظارہ بھی کرواتا ہوں. لیں جی، سونی آبشار گلیشیئر کے قریب پہنچ گئے ہیں. آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا یہ گلیشیئر ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم لوگ یہاں اندھیرے میں گزرے تھے، اندھیرا ہو گیا تھا ہمیں جاتے ہوئے. تو کچھ دوستوں کا سوال ہوتا ہے جی کہ ہوٹلوں میں لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں کہ نہیں. بالکل ہوتے ہیں جی، کیوں نہیں ہوتے. ٹولی کی شکل میں 2 4 5 لوگ ضرور ہوتے ہیں جو ہوٹلوں کی چھتوں سے برف وغیرہ اتارتے ہیں. تو سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہوگی. نہیں جی، سردی کو مینج کرنا، تمام تر چیزوں کا انہوں نے انتظامات پہلے سے کیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کھانے پینے کا، میڈیسن کا. اگر کوئی ایمرجنسی صورتحال بن جائے تو میرا نہیں خیال کہ پھر بھی کوئی مشکل ہوتی ہوگی. جس راستے سے ہم لوگ آ رہے ہیں یہ راستہ سیزن میں بھی نہایت آسان ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اس سائیڈ پہ وہ بابو سر روڈ ہے، اگر اس سائیڈ پہ روڈ بنا دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ 12 ماہ ٹورزم ناران تک بہت آسانی سے اوپن ہو سکتی ہے، بلکہ بٹا کنڈی تک ہو سکتی ہے. تو یہ انتظامیہ بہتر جانتی ہے جی. ہر ایک کی اپنی اپنے رائے ہوتی ہے. میں تو جو دیکھ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو پچھلے دنوں میں ایک دوست تھے، وہ شاہ داؤد ہوٹل میں ہوتے تھے، ان کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ پھر خود چل کے پیدل کاغان آئے ہیں. وہاں سے انہوں نے میڈیسن فرسٹ ٹریٹ لی تو انہوں نے کہا جی آپ آگے چلے جائیں. تو پھر کچھ دن جو ہے انہوں نے شنکیاری اپنے گھر گزارے تو پھر وہ واپس آئے تھے. تو کیونکہ یہ لوگ عادی ہوتے ہیں، جہاں ہم لوگوں نے سفر 5 منٹ میں کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ 5 منٹ کا سفر 1 منٹ سے بھی پہلے کرتے ہیں، کیونکہ زمین بھی ان کا ساتھ دیتی ہے، یہ زمین کا ساتھ دیتے ہیں. تو انہوں نے سب کچھ ناپا تولا ہوتا ہے. تو اب ہم آگے ہیں، سونی آبشار کے بالکل سامنے پہنچنے والے ہیں جی. آپ کو سونی آبشار کے نظارے کرواتے ہیں. ذرا تھوڑا سا کوئی سیف جگہ پہ آ جاؤں. ٹھیک ہے. یہ سامنے گلیشیئر ہے سونی آبشار کا. تو ہم کم و بیش 150 فٹ دور ہیں اس آبشار سے، سونی آبشار سے. کم و بیش، یہ بھی میں بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ ہوگا. یہ بڑا گلیشیئر آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا تھا جی کہ رات کے یہ ویو ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو دن میں بھی دکھاؤں گا. تو آپ یہ چیک کریں. تھوڑا سا آگے چلیں گے تو بہتر آپ کو نظر آئے گا نظارہ سونی آبشار کا. یہ سامنے کا ویو ہے. پتھر ہیں، ذرا پتھروں پہ چلنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. لے جی، وہ اوپر سونی آبشار ہے، زوم کرتے ہیں. یہ سونی آبشار ہے جی. ٹھیک ہے جی.